بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا عجیب واقعہ بیان کریں گے، لہذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت سلطنت عطا کی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات آل داؤد کے ہیں۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کیں، ان کے جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات نوکر چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارات اور محل بناتے تھے۔ ان جنات میں بہت سے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نجات نہ مل سکی، اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر آنی تھی۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گھارا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا۔ تاریخ شاید سے پتہ چلتا ہے کہ عدوان کے علاقوں میں بڑی بڑی کاندیں تھیں جن سے پتھر اور طرح طرح کی معدنیات نکالے جاتے تھے، جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور تھے جو سمندر کے اندر غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لے آتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ ان بڑے اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ برابر عمارت مکمل کرنے کے لیے کام میں لگے رہیں، چونکہ اگر سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ ان سبھی کا علم غیر کا ہو، دعویٰ ہے وہ بھی باطن ٹھہرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دینا۔ لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ عنقریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ایک روایات کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے تو سامنے ایک درخت اگ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا فارود۔ آپ نے پوچھا تو کس چیز کے لیے ہے؟ دوا کے لیے یا عمر بڑھانے کے لیے؟ درخت نے کہا گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔
لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنا عصا پر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لکڑی کے عصے کے سہارے حضرت سلیمان اس طرح کھڑے رہے کہ جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان اس حالت میں 1 یا 2 ماہ کھڑے رہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ 1 سال اسی عصے کے سہارے کھڑے رہے۔ اس سے جنات کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار یہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 یا 1 مہینے سے زیادہ، کبھی کبھار 3 مہینے تک برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، چونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، نہ ہی عام انسان کی طرح خراب ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان اس کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کے اس عصے کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ کاسا آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعے نے اس چیز کو بھی حقیقت کھول دی، یہ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی، کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہوتے، اور پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت نہ بتائی گئی، مگر زمین کی قیمت نہیں کہ اس کا ایسا کھاتی ہے۔ جب سلیمان زمین پر آئے جو جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔